الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ناظرین محترم، آج بہت دنوں کے بعد میں اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں جس پر میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا. میں نے بہت تہمتیں سہیں، بہتان برداشت کیا، یہاں تک کہ میرا گھر ٹوٹ گیا. اور میں اللہ تعالیٰ سے بس یہ کہتا رہا کہ پروردگار، تو نے میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو 40 دن تک ایک کمرے میں وہ بند رہیں جب واقع اکف اور ان پر تہمت تراشی کی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا اور وہ قانون بن گیا کہ اگر کسی نے کسی پر ریپ کا الزام لگایا ہے تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو اس کا مطلب عورت نے یہ حرکت کی ہوگی، اور آگے سے پھٹا ہوگا تو مرد نے حرکت کی ہوگی. میں بہت خاموش رہا، بہت گالیاں سنی میں، بہت سارے یوٹیوبرز ہیں وہ لگے ہیں، میں چپ چاپ رہا. میری شادی بشرا سے ہوئی اور اس کے بعد طوبہ سے ہوئی، اور اس کے علاوہ میری کوئی شادی نہیں. میں نے کوئی نکاح نہیں کیا. میں نے یہ سب جو مغلظات ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور میں بہت تکلیف میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میری عزت اچھالی گئی ہے. پھر میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے کی بات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، میں نے صبر کا دامن تھام لیا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب اللہ سبحانہ و تعالی شر کے منہ سے ایسے جملے نکلوائے گا کہ اس کا کردار واضح ہو جائے. اور اس لڑکی نے کہا جو کہا، پہلے آپ دیکھ لیجئے اس نے کیا کہا. کتے کی اولاد گشتی اور زبان سنبھال کے بات کرتے ہی ماں کے. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں اس ویڈیو سے دور رہیں، کہ اگر آپ یہ ویڈیو کو سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی کر دیجئے. کتی کے بچے سارے بہن چود دلے، اس پہ حق میرا ہی ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آ گئی ہے. بہن چودو، آپ نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کو یہ بیٹی کہہ رہی ہے. کتے کی بچی، کتے کی اولاد گشتی اور زبان سنبھال کے بات کرتے ہی ماں کے کس پنجری اور کی بچی، کسی گشتی کی بچی. میرے ساتھ بکواس کرنے سے پہلے نا جا کے اپنی ماں کے کس پہلے مروا لے، ٹھیک ہے نا. کسی کتے کی جنائی، کسی گشتی کی بچی. توبہ کو کہنا پہ یہ میسج کیا نا، ہمت ہے توبہ تو اپنی اصلی آئی ڈی سے میسج کرنا، تیری ماں کے کس. تو آپ نے دیکھا اس نے کیا کہا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جسے یہ نہ پتا ہو ما کان محمد آبا احدکم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے، ابیہ ولیہ افضل الصلاۃ والسلام، سیدہ زینب ہیں سلام اللہ علیہ، سیدہ ام کلثوم ہیں سلام اللہ علیہ، سیدہ رقیہ ہیں سلام اللہ علیہ. اس کے باوجود اس نے یہ جملے کہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی صحافی کو یہ پوچھنا گوارا نہیں ہوا کہ بیوی نکاح نامہ کہاں ہے اور ولی کدھر تھا نکاح کے وقت. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور اس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ یہ سٹی کورٹ گئی یا میرے ساتھ 1 سال رہی. میں عدالت میں وہ چیزیں پیش کروں گا. ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عدالت میں مقدمہ دائر ہو گیا ہے، 16 مقدمات ہیں، اور اس کے علاوہ 295C کی FIR بھی میں نے درج کرا دی. سمن جاری ہو گئے ہیں، آج اس تک پہنچ جائیں گے. اس لیے میں نے کوئی بات نہیں کی. اب عدالت فیصلہ کرے گی. میرا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا. بچے گرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مس کیریج مینز مس کیریج، اس کے ٹیسٹ کی جائیں گے. پیٹوں کے ناطے پڑی، کیسے پڑی، کون گنڈے تھے، کہاں سے آئے تھے، ہر چیز کی تم ریکارڈنگ کرتی ہو. یہ گنڈے نہیں ریکارڈ کر سکی، طوبہ نے تمہیں کال کی وہ ریکارڈ نہیں کر سکی. بہت ساری باتیں ہوگی، لیکن یہ عدالت میں کیس جا چکا ہے. میں نے بہت سمجھایا تھا ان کے والد کو کہ دیکھیے اپنی بیٹی کو سمجھائیں، یہ فضول باتیں کر رہی ہے. میں کسی قسم کی اس کی باتوں میں جو بھی اس نے الزام لگائے میرا کوئی تعلق ہی نہیں. ہزاروں قسم کی خواتین ہیں، ہزاروں لڑکیاں ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو سیلیبریٹیز کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو
شادی بھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں تصویر کے ساتھ، تو اس کا مطلب شادی ہو گئی، اس کا مطلب شادی ہو گئی. کوئی نکاح ہوتا ہے، عقد مسنونہ ہوتا ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی قال رسول اللہ. کیا لوگ بھول گئے سب؟ نکاح ایسے ہو جاتے ہیں. کوئی ریکارڈ لڑکی کو نکاح کی تاریخ سے یاد ہوتی ہے، لیکن کامل میر صاحب کے ایک صاحب ہیں وہ آگے بڑھایا جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو جتنے لوگوں نے تیسری بیوی لکھا ہے وہ بھی ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے مبینہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں بہت خاموش ہوں، لیکن اتنا کچھ مجھے کہا گیا ہے، اتنا کچھ مجھے کہا گیا ہے کہ میں اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی، چیف جسٹس. تو یہ مقدمہ اب سمن جاری ہو گئے، اب یہ کیس عدالت میں. میں اب بھی ان لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آج کے بعد اگر کوئی بولا تو یہ عدالت کی کارروائی میں رخنہ اندازی ہوگی. اب یہ سب کو پیش ہونا ہوگا. اس کے باپ نے جو باتیں مجھ سے کی اور بعد میں کچھ اور کی وہ بھی پیش کی جائیں گی، اور اس کے باپ کی وہ کالز جس میں اپنی بیٹی کو کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی پیش کی جائیں گی. بہت کچھ پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے تو ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا. ڈی این اے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ سب بتا دے گا. تو میں نے اپنا ٹیسٹ پیش کرنا ہے. اس کے علاوہ عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دوں گا. اور ٹو نائٹ میری عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میری نبی کی عزت کی ویلیو ہے. اور بہت اہم بات ہے، اس نے ہر فرقے کو کافر کہا، اس نے پاکستان کو برا کہا، اس نے فوج کو برا کہا، اس نے عمران خان کو برا کہا، اس نے ہماری پوری پارٹی کو برا کہا، اور کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں ہوا. یہ کیسے نکلا تھا بھائی؟ عامر لیاقت حسین جو کام کرتا ہے بتا کر کرتا ہے. آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا. میری ماں بہن سب کو گالیاں دے رہے ہیں. اب یہ عدالت میں مقدمہ چلا گیا ہے اور عدالت